السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد اپنے سیگمنٹ اور شاعری سیکھیں کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ مجھے معلوم ہے بلکہ احساس ہے کہ اس حوالے سے کچھ تاخیر ہوئی ہے، وہ جو ایک تسلسل تھا وہ برقرار نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ العزیز آئندہ کوشش رہے گی کہ یہ سیگمنٹ بھی جو ہے، یہ سلسلہ بھی جو ہے بغیر کسی تعطل کے جاری رہے۔ چنانچہ تھوڑا سا ذہنی ربط کو بحال کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں گا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آؤ شاعری سیکھیں، میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ پہلے حصے کے اندر ہم جو معروف بہرے ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں گے، تاکہ کوئی صاحب، کوئی نوآموز شاعر، کوئی مبتدی شاعر اگر شاعری کی طرف آنا چاہے تو ایسے ہی اندھا دھند جو ہے وہ کہنا نہ شروع کر دے کہ جب وہ کسی شاعر کے پاس اصلاح کے لیے پہنچے تو آگے سے کہا جائے کہ یہ تو جناب والا چند نثر کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے، لہذا آپ باوزن کلام کہیں۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مستند شاعر کا مصرع لیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کی لے میں، اس کی دھن میں جو ہے، اس کے وزن میں، یعنی اس کے مطابق جو ہے اپنا کلام کہنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو مزید جو ہے یوں سمجھنے کے بتانے کے لیے آپ کے سامنے جو معروف بہرے ہیں اردو میں ہمارے یہاں جو رائج الوقت ہے ان کو ایک ایک کر کے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس حوالے سے میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے بہر متقارب یعنی فعول 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 فعول، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یہ پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بحر ہزج یعنی مفاعیل 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 یہ پیش کی، اور اس حوالے سے غالب کا وہ مشہور شعر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اس کو جو ہے آپ کے سامنے میں نے جو ہے اپنی ویڈیو میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے بھی کچھ اشعار شامل کیے۔ اس کے علاوہ اس بحر کے اندر جو معروف نعتیں ہیں وہ بھی میں نے اس سے پچھلی جو کنزیکٹو پچھلی ویڈیو ہے اس میں 5 عدد جو ہے اس بحر کے اندر جو نعتیں ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو تھوڑا سا سرچ کریں، یعنی پیچھے کی جانب جائیں، تو جو اس سے متصل پچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر 5 جو ہیں بحر ہزج پر مشتمل نعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو ایک اور بحر جو اردو زبان کے اندر بڑی معروف ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بحر کہلاتی ہے بحر رجز، جی ہاں بحر رجز، اور اس کے اوزان ہیں مستفعل 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 مستفعل، جی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بحر رجز اور اوزان کیا ہیں؟ مستفعل 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 مستفعل۔ تو چاہے یہ آپ ایک سطر کے اندر 4 رکھ لیں، یعنی 4 پہلی سطر میں، پہلے مصرعے میں 4 مستفعل، دوسرے مصرعے میں 4 مستفعل، جس کو کہ پھر بحر مسمن کہا جاتا ہے، اور چاہے آپ پہلے مصرعے میں 3 مستفعل رکھ لیں اور اگلے میں بھی 3 مستفعل رکھ لیں کہ پھر جس کو بحر رجز مسدس کہا جائے گا، اور چاہے آپ پہلے مصرعے میں بھی 2 مستفعل اور دوسرے میں بھی 2 مستفعل رکھ لیں کہ جس کو پھر بحر مربع کہا جائے گا۔ عام طور پر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں بھی 4 مرتبہ مستفعل رکھا جاتا ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی 4 مرتبہ جو ہے مستفعل رکھا جاتا ہے، یعنی مستفعل 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 مستفعل۔ چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک معروف نعت جو ہے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اے ختم خیر الانبیاء خیر البشر خیر الورا، اے ختم خیر الانبیاء مستفعل مستفعل خیر البشر مستفعل خیر الورا مستفعل۔ تو یہ میرے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی جو ہے ہلکی پھلکی ترتیب بھی کر دی ہے کہ یہ جو ہے اے ختم خیر انبیاء یہ 2 مستفعل پر مشتمل ہے، اے ختم خیر انبیاء یا خیر الانبیاء، مستفعل مستفعل خیر البشر یہ بالکل ایگزیکٹ مستفعل ہے، خیر البشر مستفعل خیر الورا مستفعل۔ اسی طرح سے دوسرا مصرع
ہر ابتدا کی انتہا خیر البشر خیر الورا. تو ہر ابتدا مستفعل، جی ہاں یہ اس کے مقابل آئے گا کہ انتہا مستفعل، خیر البشر مستفعل، خیر الورا مستفعل. تو یہ میں نے ساتھ میں جو ہے اس کی ترتیب بھی کر دی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا جو 4 درجاتی نظام انشاءاللہ العزیز جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے، اس کے تحت ہم پہلے حصے میں جو معروف بحریں ہیں اردو کی پہلے ان کو کور کریں گے. دوسرے حصے کے اندر چل کر انشاءاللہ العزیز تختی کیا ہے، تختی کیسے کی جاتی ہے، تختی کے اثر و رموز کیا ہیں، تختی کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، تختی کے اصول کیا ہیں، کہاں کون سا اصول لاگو ہوتا ہے، کہاں کون سا اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، تسکین اوسط کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تختی کی ایک اپنی دنیا ہے. جیسے آپ تختی میں آگے بڑھتے ہیں آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل شاعر ہونے کے لیے تختی کے تمام جو قواعد و ضوابط ہیں، تختی کے جو تمام اثر و رموز ہیں ان پر گرفت ہونا ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ سیکھ جائیں گے. تو بہرحال آج کی اس نشست کے اندر جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، بحر رجز، اور اس کا وزن کیا ہوا، مستفعل، یعنی ایک رکن کا وزن. اور اگر 4 رکن ہوں تو مستفعل 4 مرتبہ. اور اس کی جو معروف نعت ہے وہ کون سی ہے، اے ختم خیر الانبیاء خیر البشر خیر الورا، اور ابتدا کی انتہا خیر البشر خیر الورا. اور اگر ابھی بھی آپ اس بحر کو نہیں سمجھ پائے تو آئیں پھر میں آپ کو ایک انتہائی معروف چیز جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. جی ہاں یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ابن انشا کی یہ بہت ہی پیاری غزل ہے، اور یہ اتنی پیاری غزل ہے کہ اس کے جو پہلے 2 شعر جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ ضرب المثل کی حد تک جو ہے وہ معروف ہیں. اور جس کا بھی شعر و شاعری کی دنیا سے کچھ تعلق ہے وہ یہ 2 شعر جو ہیں یوں سمجھیں کہ اس کو زبانی یاد ہوتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعر نہیں بھی لیکن ایک زندہ انسان ہے، ایک حساس انسان ہے، وہ بھی ان شعروں کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ گنگنا چکا ہے یا ان کو سنا چکا ہے. تو ابن انشا کی اس غزل کے جو پہلے 2 شعر ہیں میں پڑھتا ہوں، اور یہ اسی بحر میں ہیں، مستفعل یعنی بحر رجز کے اندر. تو وہ کیا غزل ہے اور اس کا مطلع ہے، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا. جی ہاں، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ تیرا. تو یہ بڑے معروف شعر ہیں، یہ پہلے 2 شعر ہیں اس غزل کے. اگر کوئی دوست اس پوری غزل کو جو ہے وہ سننا چاہے تو اس کو نیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے. ابن انشا کی یہ معروف غزل ہے. ایک شعر میں اس کا اور آپ کو سنا دیتا ہوں، اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں، اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانہ تیرا، ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانہ تیرا. ایک اور شعر، کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری صحرا تیرا. تو یہ وہ معروف غزل ہے. تو اس بحر یعنی بحر رجز کا وزن یاد رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان قاعدہ ہے کہ انسان جو ہے یہ پہلا جو شعر ہے کم سے کم یہ اس کا پہلا مصرع جو ہے اسی کو ذہن میں رکھ لے، یعنی کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا. تو اس کو یاد رکھ لیں آپ. یا جو ہے اس بحر کے اندر یہ معروف نعت، اے ختم خیر الانبیاء خیر البشر خیر الورا، ہر ابتدا کی انتہا خیر البشر خیر الورا. تو اس نعت کو بھی جو ہے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے علم میں آج کے اس لیکچر سے جو ہے خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا. تو پھر میرا حق تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے پریس کر لیں. اسی کے ساتھ پھر میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اللہ حافظ.